اندر صحیح ابن خزیمہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طبرانی کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنے ایسے روزہ رکھنے والے ہیں کہ ان کے روزے سے انہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایسے لوگوں میں شمار نہ کرے. کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو روزے سے جو کچھ حصہ ملتا ہے کیا ملتا ہے؟ بھوک انہیں لگتی ہے اور پیاس انہیں لگتی ہے بس. اور کتنی تراویح پڑھنے والے ایسے ہیں کہ ان کی تراویح سے ان کو صرف تکان کے علاوہ اور بیداری بیدار رہنے کے علاوہ اور کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. تو یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے روزے کو کبائر سے محفوظ نہیں رکھتے. اس لیے ساتھیوں اس بات کا ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صرف یہ کمال نہیں ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کے فرامین اور احکام پر عمل کر لے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جن جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے اس سے رکا رہ جائے. یعنی انسان جہاں نماز پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے وہیں جھوٹ بولنے سے بچنے کا بھی اہتمام کرے. انسان جہاں روزہ رکھنے کا اہتمام کرتا ہے وہیں اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دینے سے بھی بچے. انسان جہاں زکوٰۃ دیتا ہے وہیں زکوٰۃ دے کر کسی کو احسان جتلانے سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان اور اس کے روزے اور اس کی تمام خیرات و برکات سے محفوظ رہنے کا اور بلکہ خیرات و برکات حاصل کرنے کا سب سے بہترین ایک ذریعہ یہ ہے کہ انسان کبائر سے پرہیز کر جائے. دوسری چیز جو ہمیں رمضان کے مبارک مہینے سے مستفید نہیں ہونے دیتی اور ہم خوش نصیب ہونے والے لوگوں میں ان لوگوں میں جن سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ تبارک و تعالی جس شخص کو یہ توفیق دے دے کہ وہ رمضان المبارک کا روزہ حالت ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھ لے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ہمیں اس گروپ میں شریک ہونے سے معنی جو چیزیں ہیں ان میں ایک چیز یہ ہے کہ ہم جہاں کبائر سے نہیں بچتے وہیں پر بہت سے لوگ واجبات کو ترک کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیے دین کے اندر دو چیزیں ہیں وہ بڑی اہم ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حکم دیا ہے اسے بجا لایا جائے اور دوسری بات یہ ہے جن چیزوں سے روک دیا ہے اسے رک جایا جائے. اور یہ دونوں دین کے دو بازو ہیں، دو پر ہیں. اگر ایک کا کسی نے استعمال کیا اور ایک کو چھوڑ دیا تو وہی مثال ہوگی کہ چڑیے کا ایک پر تو ہے اور ایک پر کام نہیں کر رہا ہے، ظاہر بات تو چڑیا کبھی اڑ نہیں سکتی ہے. یہی مثال ہے کہ جس طریقے سے جہاز کے دونوں پنکھوں میں سے ایک پنکھا خراب ہو جائے تو وہ جہاز اڑ نہیں سکتا، اسی طریقے سے کسی مومن کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ جہاں وہ فرائض کے اوپر عمل کر رہا ہے وہیں پر وہ منہیات سے رک بھی جائے. کچھ لوگ بڑے گھمنڈ اور بڑے فخر میں رہتے ہیں کہ چلو بھائی میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، میں کسی کا مال نہیں کھاتا، میں کسی کی چوری نہیں کرتا، اگرچہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اگرچہ وہ جماعت کے اندر شریک نہیں ہوتے ہیں، اگرچہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں. یہ شیطانی حیلہ ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے جو شیطان انہیں دے رہا ہے کہ چلو ٹھیک ہے بھائی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے، البتہ کسی بندے کا حق تم نہ کھانا. یہ شیطان ہے دھوکہ دے رہا ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے اندر تین چیزیں داخل ہیں. پہلی چیز کیا ہے کہ آپ جس چیز کی خبر دیں اسے یقین مانا جائے اور جس چیز کا حکم دیں اسے بجا لایا جائے اور جس چیز سے منع فرما دیں اسے رک جایا جائے. ان تینوں میں سے اگر ایک چیز کے اندر بھی کمی ہو گئی تو رسول کے اوپر ایمان سچا نہیں ہوگا. پھر بھی اگر وہ رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹا ہے. 1978 یا 79 کی بات ہے، ایک مدرسے کے اندر میں پڑھانے گیا تو بغل میں ایک صاحب کا گھر تھا، بڑے خوش مزاج تھے،
اب پتہ نہیں وہ زندہ ہیں کہ نہیں زندہ ہیں، بہت پہلے کی بات ہے، بڑے خوش مزاج تھے، آ کر کے بیٹھا کرتے تھے، لیکن بدقسمتی سے وہ تھے بدعتی اور بابا لوگوں پر زیادہ یقین رکھنے والے، اللہ پر اتنا یقین نہیں جتنا بابا لوگوں پر یقین ہوا کرتا ہے کہ نہیں ہے، جتنے بابا لوگوں پر. جیسے آج ایک صاحب کہنے لگے کہ ایک صاحب ہم سے بتانے لگے کہ آپ لوگ ولیوں کو نہیں مانتے، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ ولیوں کے پاس کتنی طاقت ہے. دیکھیے آپ لوگ نبی 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 کا نام لیتے رہتے ہیں، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے ولی تھے. موسیٰ علیہ السلام کے دل میں معمولی سا یہ خیال آ گیا کہ ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے کیا علم ہے، جاؤ فلاں ولی کے پاس دیکھو اس کے پاس کتنا علم ہے، اس کے پاس کتنا علم ہے. تو اس کے پاس اتنا علم تھا کہ وہ جو کچھ کرتا جا رہا تھا موسیٰ علیہ السلام اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں پا رہے تھے. اسی طریقے سے ولیوں کے پاس جو علم رہا کرتا ہے وہ نبیوں کے پاس نہیں رہتا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ سراسر کفر ہے. دین اسلام قرآن مجید کے اندر یہ چیز نہیں، اس سے کسی دوسری کتاب کے اندر وہ چیز موجود ہو تو الگ بات ہے کہ نہیں ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اگر زندہ ہے تو ان کو ہدایت دے. تو وہ بیچارے نماز کا اہتمام نہیں کیا کرتے تھے، اور صرف داڑھی نہیں بلکہ داڑھی موچھ دونوں صاف تھی ان کی. صرف داڑھی نہیں صاف تھی بلکہ داڑھی موچھ دونوں صاف تھی کہ کبھی موچھوں پہ 2 نقطے، کبھی پوری سطر غائب. بھلا بچے کیا جانے کہ ابا ہے کہ اماں ہے کہ نہیں ہے. بالکل مکمل طور پر دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے کہ نہیں ہے. تو کہنے لگے کہ مولوی صاحب آپ نہ سمجھیں، اگر میرا سینہ کھول کر کے دیکھیں تو اس کے اندر اللہ کے رسول کی کتنی محبت بھری ہوئی آپ پائیں گے. ہم نے کہا اللہ کے بندے اس محبت سے کیا فائدہ ہے کہ نہیں ہے. جو انسان کے چہرے کو نہ سدھار دے کہ اس کے چہرے کو بگاڑ دے، جو انسان کے چہرے کو بگاڑ دے، ایسی محبت سے کیا فائدہ ہے. تو عرض کرنے کو ایسے لوگ چاہے جتنی محبت کا دعویٰ کریں، اگر وہ 3 چیزیں ان کے اندر رسول کی رسالت سے متعلق نہیں پائی جا رہی ہیں تو وہ اپنے ایمان کے دعوی ایمان میں سچے نہیں ہے بلکہ جھوٹے ہیں. ان کا عمل خود اس بات کو اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ وہ اپنے دعوی کے اندر جھوٹے ہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ جہاں پر کبائر سے پرہیز ضروری ہے وہیں پر اس کے ساتھ ساتھ واجبات کے اوپر عمل بھی ضروری ہے. تو ہمارے بہت سے بھائی ہیں جو اس مبارک مہینے کے اندر بھی پورے سال تو نماز سے غافل رہا کرتے ہیں، جماعت سے غافل رہا کرتے ہیں، لیکن کتنے بھائی ہیں کہ اس مبارک مہینے میں معمولی سے کام کا بہانہ کر کے اور نیند کا بہانہ کر کے جماعت کے اندر حاضر نہیں ہوا کرتے. مثال کے طور پر 11:30 یا 12 بجے چھٹی ہوئی اور اذان ہوتی ہے 12 بجے، جماعت ہوگی کیسے 12:30 بجے. اب اتنی دیر تک انتظار کرنا، اس کا مطلب کہتے ہیں 1 گھنٹہ تو کم سے کم ضرور ضائع جائے گا، ہے نا. تو کیا کرتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں چلو سو لو، اس کے بعد عصر کے ساتھ اٹھ کر کے نماز کو پڑھ لینا. حالانکہ اگر اپنے طور پر ہی پڑھ کر کے سو جائیں پھر بھی وہ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں. اس لیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیا ہے، فرض اور واجب ہے، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. الا کہ کوئی انسان مریض ہو، مجبوری ہو تو الگ بات ہے، ورنہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے. اس حدیث کو یاد کریں جو سنن ابو داؤد کے اندر اور مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز با جماعت سے وہی شخص پیچھے رہا کرتا تھا جس کا نفاق ہر ایک کو معلوم تھا. اگر کسی کا نفاق لوگوں پر پوشیدہ ہے تو وہ جماعت سے پیچھے نہیں رہا کرتا تھا. اور بخاری شریف کی اے میرے دوستوں اور ساتھیوں اس حدیث کے اوپر بھی غور کر لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز منافقین کے اوپر سب سے بھاری ہے. یہ نہیں کہا کہ مومنین کے اوپر بھاری ہے، یہ نہیں کہا مسلمانوں پر بھاری ہے. کس پر بھاری ہے؟ اب ہر آدمی اپنا فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس کے اندر کس کی صفت پائی جا رہی ہے. مومن کی صفت پائی جا رہی ہے، منافق کی صفت پائی جا رہی ہے. میں کسی پر فتویٰ نہیں لگاتا، میں کسی پر حکم نہیں لگاتا، البتہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے پارے میں فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون. صبر کرنا اور نماز پڑھنا بڑی بھاری چیز ہے،
مگر ہاں جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں الا علی الخاشعین ان کے اوپر یہ نماز بھاری نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کے اوپر سب سے بھاری نماز کون ہے؟ عشاء کی ہے اور فجر کی نماز ہے. اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ کچھ فائدہ ہونے والا ہے